اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، اس لیے کہ جہنم کے اندر، جہنم کو جب قیامت کے دن بھرا جائے گا تو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے بھرا جائے گا۔ آج ہم اپنے ایمان کی تو فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ ماں باپ اپنے اولاد سے اپنے حقوق کا مطالبہ اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ عدالت میں پیش ہو رہے ہو۔ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میرے بیٹے نے اپنی ماں پر ہر سر ہاتھ اٹھا لیا، میرا بیٹا میرے سامنے زبان چلاتا ہے، میرا بیٹا ٹائم پر کاروبار کرنے نہیں چاہتا۔ ماں باپ اپنے اولاد کی بارہا شکایت کرتے ہیں، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، مجھے مارتا ہے، گھر میں کھانا نہیں کھلاتا، فلاں پریشانی آتی ہے۔ بھائی ماں باپ نے اولاد کا کتنا حق ادا کیا ہے؟ اولاد سے تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو کہ بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا، ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کے آیا کہ بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میرا حق ادا نہیں کرتا ہے، میرے اوپر مجھے اپنے پیسے اور اپنا مال مجھے نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو بلایا اور کہا کہ کیا تو نے اپنے باپ کا حق دبایا ہے؟ تو اس بیٹے نے حضرت عمر سے سوال کیا، امیر المومنین کیا باپ پر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے؟ کہا ضرور حق ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے اور اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کرے۔ تو اس بیٹے نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ امیر المومنین میری ماں جو ہے وہ مجوسہ ہے اور اس نے میرا نام بھی غلط رکھا ہے اور مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب غصے ہوئے اور اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ اسے پتا چلا کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود مطالبہ نہ کرو اپنے حقوق کے بارے میں، اپنے اولاد کا پہلے اگر انسان 100% اپنے اولاد کے حقوق ادا کرے، اللہ کی قسم ہمیں دن دیکھنا ہی پڑے گا کہ ہماری اولادیں ہمارے بارے میں نافرمان ہو۔ ہمیں وہ دن دیکھنا ہی پڑے گا کہ ہماری اولادیں ہمارے سامنے زبان چلائے، ہماری اولادیں ہمارا ادب و احترام نہ کرے۔ کیا تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی؟ اسلام کی تعلیم کے بغیر آپ کی اولادیں آپ کا حقوق ادا کر ہی نہیں سکتی ہے۔ 3 گھر میں بیٹے ہیں، 2 سمجھدار ہیں، اسکول میں بھیج دیا، ایک پاگل سا ہے، دیوانہ ہے، گلیوں میں گھومتا رہتا ہے۔ بیٹا مدرسے جا ٹائم پر، اور حقوق کا مطالبہ کرتے اولاد سے۔ اسکول پر تو ٹائم پر آپ پر بھیجا جا سکتا ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کرائی جا سکتی۔ قرآن کی تعلیم کے بغیر آپ اپنے اولاد سے قطعاً حق ادا نہیں مانگ سکتے ہو، آپ حق کا سوال کر ہی نہیں سکتے ہو قرآن کی تعلیم کے بغیر۔ اسے کیسے پتا چلے گا؟ قرآن جب وہ پڑھے گا، نبی کی تعلیمات کو پڑھے گا اور قرآن کی آیت اس کے سامنے آئے گی کہ اللہ نے فرمایا ہے باپ کا کیا حق ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب اس کے سامنے آیت گزرے گی تو سوچے گا کہ میری ماں نے مجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، پھر جو رضاعت کی تکلیفیں برداشت کی ہے، 2 سال تک مجھے اپنی چھاتی سے چپکا کر رکھا اور خود بھیگے پر سو کر مجھے سوکھے پر سلایا اور خود بھوکی رہ کر مجھے کھلایا پلایا۔ جب اس کے سامنے جب نبی کی تعلیمات آئے گی، قرآن کی آیات آئے گی، جب قرآن کی آیتیں آئے گی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور جب یہ آیت پڑھے گا، اللہ فرماتے تو اپنے ماں باپ پر بڑھاپے میں اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں تیرے ماں باپ نے تجھ پر رحم کیا تھا۔ ماں باپ اولاد پر بچپن میں تم نے یہ ظلم کیا ہے کہ اس کو کتوں کے حوالے کر دیا، موبائل کے حوالے کر دیا، لپنگوں کے ساتھ گھومنے کے لیے بھیج دیا، اور پھر یہ مطالبہ کرتے ہو کہ اولاد
नाफरमान औलाद फरमा बरदार निकलेगी, मेरा कहना मानेगी, मेरे जूते सीधे करेगी, मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगी, खिदमत करेगी और मेरे मरने के बाद मेरे लिए सदका जारिया बनेगी। ना 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 ना, ये ख्वाब देखना छोड़ दो, इस वजह से कि तुमने अपनी औलाद की तरबियत ही नहीं की है, अपने औलाद के हुकूक अदा नहीं किए हैं। बाप ये समझता है कि औलाद पर मेरे हुकूक है और मेरे जिम्मे औलाद का कोई हक नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के हुकूक बयान किए हैं। जब तुम उन औलाद के हुकूक अदा करोगे अच्छी तरह, अल्लाह की कसम आपके औलादें आपकी जिंदगी में आपके लिए सहारा बनेगी और आपके मरने के बाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी। इसीलिए औलाद के हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं। जब इंसान उन हुकूक को अदा करेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अकरिमू औलादकुम, अपने औलाद का इकराम करो, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो, उनकी बातों को मानो, उनके साथ वक्त बिताओ, उनकी बातें सुनो, उनकी कहानियां सुनो, उनके सामने अपने बाप दादा के वाकयात को बयान करो। बेटा, हमने हमारे बाप दादा ने इस तरह जिंदगी गुजारी है, फला झोपड़े में रहा करते थे, ऐसा खाना खाते थे, बेटा हमने बड़ी परेशानियों से गुजारा है, हमने कभी बर्थडे नहीं बनाया। आज तेरा लड़का अपने बर्थडे की पार्टी में 15-15 हजार रुपए खर्च कर देता है, तेरी जुबान से कभी उफ तक नहीं निकलता और मदरसे में 500 की रसीद कटा दे। बेटा इतने सारे देने की क्या जरूरत थी? जो यहूदी और ईसाइयत वाला काम तेरा बेटा करे, तेरी जुबान से कोई अल्फाज तक नहीं निकले, और वही बच्चा दीन का काम करे, आप उसे डांटते हो, आप उसे ताना देते हो, आप उसे मना करते हो। ये तरबियत नहीं हो रही है, ये बच्चा अपनी मन चाही जिंदगी गुजार रही है। अगर इस हमारी औलादें नाफरमान क्यों होती है, हमारी औलादें हमारा कहना क्यों नहीं मानती है, हमारी औलादें अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं करती है, हमारी औलादें हमारे मरने के बाद हमारे सदका जारिया क्यों नहीं बनती है? आप मरकर चले गए, आपकी औलादें क्या कर रही है? जिनाकारी, बदकारी, झूठ, गीबत, हसद और तकब्बुर, एक दूसरे को लड़ाना, जमीन पर हक करना, मोबाइल चलाना, गाने बजाना, जुल्म करना, यही आपके औलाद का काम है। और आप कब्र में सोए हो, यह सोचते हो कि मेरी औलाद मेरे लिए सदका जारिया बन गई। औलाद आपकी सदका जारिया उस वक्त बनेगी जब आपने उसको अच्छी तालीम दी हो, अच्छी तरबियत दी हो, अच्छा इल्म दीन पढ़ाया हो, कुरान पढ़ाया हो, हदीस मुबारका पढ़ाई हो। ऐसे थोड़ी सदका जारिया औलाद बन जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान मर जाता है, उसके मरने के बाद उसके तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 अमाल के। उसमें से एक ही है वलदुन सालिह, नेक औलाद जिसने उसकी अच्छी तरबियत की हो, आपके जाने के बाद नमाज पढ़ेगी और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहेगी रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, या अल्लाह मेरी वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह की कसम, जब तेरी औलाद यहां बैठकर तेरे हाथ उठाकर रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया, या अल्लाह मेरी वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, तुम कब्रों में सोए होंगे, तुम्हें सवाब मिलता रहेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत होती रहेगी। जब तुम औलाद के हुकूक अदा करोगे, दीनी तालीम पर औलाद के बारे में कोई फिक्र नहीं है, दुनियावी तालीम की इतनी फिक्र है 3-4 बच्चों में से जो 2 समझदार बच्चे हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, भाई अच्छी जगह एडमिशन कराओ, नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा घर बना लेंगे, बंगला बना लोगे, जमीन खरीद लोगे, कितना भी कर लो, रहना तो यही है। 60-70 साल तक आप भी खाओगे, आपके औलाद खाएगी, आपके मरने के बाद दुनिया है, दुनिया कमाई थी, दुनिया के लिए क्या था, सब यही रह जाएगा। साथ क्या गया? क्या डिग्री साथ जाएगी? क्या दौलत साथ जाएगी? क्या बंगला साथ जाएगा? क्या कारें साथ जाएगी? साथ तो तुम्हारे अमाल जाएंगे जो तुमने किए होंगे, जो तुमने आगे आखिरत के लिए भेजा होगा। इसलिए कुरान कहता है मा इंदकुम यनफदु, जो तुम्हारे पास वो खत्म हो जाने वाला है, व मा इंदल्लाहि बाक, जो तुमने अल्लाह के लिए आगे भेज रखा है वो तुम्हारे काम आने वाली चीज है। कभी नहीं सोचा कि हमेशा ये सोच रहती है मरने के बाद औलाद का क्या होगा, मेरी औलाद सुखी रहेगी या दुखी। कभी जहन में ये नहीं आया मेरे मरने के बाद मेरी औलाद की कब्र का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद ने भी इस कब्रिस्तान में आना है, उसके लिए मैंने क्या फिक्र की है। जितनी अपनी औलाद की मरने के बाद उसकी दुनिया की फिक्र करते हो, उससे कई गुना ज्यादा अपने औलाद की दीन की फिक्र करो, ईमान की फिक्र करो। इसलिए नबी ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा आदमी सुबह को उठेगा मोमिन होगा और शाम को मरेगा, जनाजा काफिर का उठेगा। क्या अलामतें हमारे सामने जाहिर नहीं हो रही है?
पूरा दिन देखो बच्चे के कानों में एयरफोन लगे हुए गलियों में घूम रहा है, गाने बजा रहा है, अय्याशी कर रहा है, कुत्तों को भगा रहा है, फला काम गाने, उसकी जुबानों पर गाने याद है लेकिन उसको कुरान की आयत नहीं आती। बिठाकर कभी पूछो उसको कलमा नहीं आता। और ये उम्मीदें रखते हो, और याद रखो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि यही तालीमात बच्चियों के लिए भी जरूरी है, और बल्कि बच्चियों को तो कई दर्जा ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि सबसे पहली गोद, पहला मदरसा, पहली तरबियत गाह मां की गोद होती है। कितनी हमारी बच्चियां जो दीनी तालीम पढ़ती हैं। और एक सबसे बड़ी वजह आपको बताता हूं कि हमारी औलादें नाफरमान क्यों होती है। इसलिए जब औलाद की बुनियाद हमने रखी है, जब हम निकाह के बंधन में बंध रहे थे, उस वक्त एक शराबी नाच रहा था, एक गाने वाला गाना बजा रहा था, अय्याशी हो रही थी, बदमाशी हो रही थी, रिश्तेदारों को जोड़ा जा रहा था, रिश्तेदारों को राजी किया जा रहा था, एक तरफ अल्लाह के हुक्म को ठुकराया जा रहा था, नबी की तालीमात को ठुकराया जा रहा था। बताओ, हमने जब निकाह की बुनियाद हमने रखी है, औलाद की बुनियाद निकाह से शुरू होती है। जब आप निकाह कर रहे थे, बताओ उस वक्त तुमने नबी की तालीमात पर कितना अमल किया। भाई खुशी का मौका है, शादी तो एक मर्तबा होती है, मौत भी एक मर्तबा आती है, बार बार नहीं आती है। हाँ, जब खुशी का मौका हो आप मन चाही करो, और गम का मौका हो मौलवी साहब कैसा करना चाहिए, उस वक्त क्यों नहीं बुलाते तुम्हारे बजाने वालों को, उस वक्त क्यों नहीं बुलाते तुम्हारे नाचने वालों को। नबी की तालीमात अपनी जगह, एक जगह मन पसंद की जिंदगी, जहां मन चाहा वहां की नवा पर नबी की तालीमात पर अमल किया, और मन चाहा वहां पर छोड़ दिया। जहां पर निकाह एक बुनियादी चीज है, बुनियाद जहां पर शादी की एक औलाद की बुनियाद रखी जा रही है, वहां से आपने गाने बजाना, बेहयाई औरतों का आना जाना, नौजवानों का नाचना, गानों का बजाना, शराब का पीना, जिनाकारी, हरामखोरी, सूद पर पैसे लेकर निकाह करना, ये तमाम हरामकारी और बदकारी औरतों का गाना गाना, ये सब क्या है। जब आपने शुरुआत इसी ही से की है। एक लाहौर में एक वाकया पेश आया, 8 दिन तक गाने बजाते रहे, अय्याशी करते रहे, बदमाशी करते रहे, और लोगों को खाना खिलाते रहे अपने नाम रोशन करने के लिए कि फलां ने 7 दिन तक बारात में खाना खिलाया। और जब रुखसती हो गई औरत जब अपने ससुराल पहुंची, कमरा बंद किया, कुंडी लगाई, जब उसका शौहर दरवाजे पर पहुंचा है, दरवाजा खटखटाया, खातून नेक थी, अंदर से कुरान की तिलावत कर रही थी। दरवाजा खटखटाने पर शौहर को कहा कि तुम मेरे लिए नामहरम हो, तुम्हारे लिए मेरा देखना जायज नहीं है। कहा हुआ क्या? कहा हमारा और तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है। वो बेटा रोता हुआ बाप के पास जाता है, अबू जी क्या निकाह नहीं हुआ? बाप कहता हाँ बेटा यकीनन निकाह नहीं हुआ है। 7 दिन तक गाने बच्चे रहे, खाना खिलाते रहे, अय्याशी बदमाशी होती रही, लेकिन निकाह जैसे अमल को भुला दिया। अब अंदाजा लगाओ हमारा मुआशरा कहां पहुंचा है। यही हमारा हाल बनते जा रहा है। सुबह 7 बजेगी, मौल साहब को जल्दी बोला और निकाह पढ़ानी है, मौल साहब को जल्दी, 5 मिनट में निकाह हो गई, भाई खाना शुरू कर। भाई इतना जल्दबाजी क्या है? निकाह को इतना शॉर्टकट करते हैं, इतना मतलब कोई दीन की बात भी ना समझाओ, दीन की बात भी ना करो, इसलिए कि लोगों को खाना खिलाना है। तुम्हारे यहां खाना इतना अहम हो चुका है, क्यों? इसलिए कि तुम्हारा रिवाज तो यह बन चुका है कि लोगों को दिखाना है। हमने 60-70 बकरे ज़िबा किए, बढ़ चढ़कर दिखाने। इसीलिए नबी ने फरमाया इन्न आज़मन निकाही बरका व ईसरहु मऊना, उस निकाह में बरकत होगी जिसमें खर्चे कम होंगे, जो आसान होगा, सहूलत वाला होगा, सादा होगा। और जिसमें फजूल खर्चियां होगी, सूद पर पैसे उठाकर निकाह किया होगा, उस मियां बीवी में कभी मोहब्बत नहीं होती है। जहां निकाह की बुनियाद रखी, न शोहर और बीवी का मेल मिलान हो रहा है, उस वक्त से लेकर बच्चे की पैदाइश तक तुमने यही काम किया है। बदमाशी हो, गाने बजाना हो, गाने सुनना हो, नाफरमानी है, रात पूरी गाने बजते रहेंगे। उस निकाह की मुबारक रात में पूरी रात गाने बजाए जा रहे हैं। और एक बात आपको बताऊं, गाने बजाने वाले पर पैसे फेंकना ये आपकी गाने पर रजामंदी की अलामत है। यानी आप इस बात पर राजी हो कि गाने बजा रहा है, सही काम कर रहा है, उस पर 10 रुपए डालने वाला इस बात की रजामंदी की अलामत बता रहा है कि जो गाने बजा रहा है सही काम कर रहा है। आप बताओ, शादी की रात से आपने गाने बजाए, बेहयाई और गाने बजाने शुरू किए हैं, फिर बताओ उस निकाह में बरकत होगी?
پھر اس کی اولاد فرما بردار پیدا ہوگی، پھر اس کی اولاد شیخ الحدیث بنے گی، پھر اس کی اولاد اولیاء اللہ بنے گی. کہاں سے بنے گی؟ اس لیے کہ ہم نے بنیاد ہی کو بگاڑ ڈالا ہے. ہم نے بنیاد جہاں سے نکاح کی شروع ہوتی ہے اس وقت سے ہم نے گانے بجانے اور نافرمانی والے کام شروع کی ہے، پھر سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہوگی. اس لیے ماں باپ پر اولاد کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لو. 10 حقوق ایسے ہیں، ماں باپ اگر ان 10 حقوق کو ادا کریں گے اللہ کی قسم ان کے اولادیں ان کی زندگی میں فرما بردار بنے گی اور مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اب وہ 10 حقوق کیا ہے؟ اب ان حقوق کو اپنی دل کی تختیوں پر لکھ لو اور اپنی اولاد کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی فکر کرو. اس لیے کہ یہ آپ کی اولادیں آپ کی کاپی کرتی ہے، آپ کی نقل اتارتی ہے. اس لیے 10 حقوق کو اپنی دل کی تختیوں پر لکھ لو اور اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو. سب سے پہلا حق اولاد کا، پہلا حق یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں اولاد پیدا ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ماشاء اللہ، علماء اکرام نے لکھا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو اپنے اولاد کی پیدائش پر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ہمیشہ حفاظت میں رکھتے ہیں اور اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے. اس لیے جب اپنے گھر اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلے خوشی میں یہ کلمات کہے اور اپنی اولاد کو اچھے اور سفید رنگ کا کپڑا پہنائے اور اس کو پاک صاف کرے، غسل کرائے. یہ اولاد کا پہلا حق ہے. اگر لڑکی ہے تو اس کو کلر والے کپڑے بھی پہنا سکتے ہیں. یہ سب سے پہلے اولاد کا حق ہے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرے اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور اس کو سفید رنگ کے کپڑے پہنائے اور اس کے لیے نیک خواہشات کی دعائیں کرے. یہ پہلا اولاد کا حق ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ جب اولاد پیدا ہو جائے اس کے بعد اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے لیے اذان اور اقامت کی فکر کرے. جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. اور یہ اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آیا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں عظمت الہی بیان کی جائے، اس کے کان میں توحید کے کلمے کہلوائے جائے. جب ابتدائی سے اس کے کان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں گونجے گی تو بڑا ہو کر نیک اور متقی بنے گا، تقوی دار بنے گا اور توحیدی بنے گا. یہ دوسرا اولاد کا حق ہے اس کی پیدائش کے بعد. اور تیسرا حق اولاد کا یہ ہے اس کی رضاعت کا، یعنی اس کی دودھ پلانے کا. یہ ماں کے ذمے ہے کہ ماں اپنی بچی کو یا بچے کو دودھ پلائے، پاکی کی حالت میں پلائے اور باوضو ہو کر پلائے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے پلائے، تسبیح پڑھتے ہوئے پلائے، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے ہوئے اس پر پلائے. جب اس طرح اپنی بچی کو یا بچے کو دودھ پلائے گا تو اس پر شیطانی اثرات سے بچہ محفوظ رہے گا. اور آپ کو ایک واقعہ سناؤ. یہ جو درگاہ ہے اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ والے بنے کیسے؟ جب یہ وضو کر کے گھر سے نکلتے لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے. ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. گھر آ کر خوشی خوشی اپنی ماں کو بتانے لگے اماں آج میرے ہاتھوں پر تو ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں ہے، کمال میرا ہے، اس لیے کہ جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی کبھی بغیر وضو میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا. یہ ہوتی ہے ماں کی تربیت، یہ ہوتی ہے ماں کی تربیت کا اثر اولاد پر. تو دودھ پلانا ہے باوضو ہو کر
اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اس پر قرآن پڑھ پڑھ کر دم کرتے ہوئے، اور جب ماں اپنے اولاد کے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اگر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو اس کے اثرات اس بچے پر پڑتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ پیدائش ہوئی دنیا میں تو حافظ قرآن تھے، اس لیے کہ جب وہ ماں کی پیٹ میں تھے تو ماں اتنا قرآن پڑھتی تھی، اتنا قرآن پڑھتی تھی کہ پیدائش حافظ قرآن نکلے تھے۔ جب مائیں ایسی تھی تو اولادیں ایسی بنی ہیں۔ اس لیے ماں جب اپنے بچے کی تربیت کی فکر کرے تو سب سے پہلے ذکر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اپنی اولاد کی فکر کرے۔ اور چوتھا مرحلہ جو ہے اولاد کی تربیت کا، وہ ہے تحنیک کرنا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کو غسل اور دودھ کا انتظام ہو جائے، تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اقامت کہہ دے فارغ ہو جائے، اس کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے تحنیک کا۔ تحنیک سنت ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے منہ میں کسی نیک آدمی کی چبائی ہوئی چیز اس کے منہ میں دلائی جائے۔ اپنی زبان میں شاید ستی بولتے ہیں اس کو، کچھ ایسا۔ تحنیک اس کو اردو میں تحنیک بولتے ہیں، سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے یہاں جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی، حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور حضور نے کھجور کا ایک دانہ منگوایا اور اس کے اپنے دانتوں کے نیچے چبایا۔ جب اس کا حضور کا لعاب اس کھجور کے ساتھ مل گیا، حضور نے معمولی سا ٹکڑا اس میں سے نکالا اور اس بچے کے تلوے کے نیچے رکھا۔ یہ سنت عمل ہے اور اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ اپنے یہاں کہتے ہیں نا کہ جو بچہ بدماش نکلتا ہے یا کچھ غلط کام کرتا ہوا نکلتا ہے تو کہتے ہیں یہ کس پر گیا ہے، اس کو ستی کس نے دی تھی؟ ہاں، تو یہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی اولاد کو جب تحنیک کرائے، اس کو ستی دے، تو سب سے نیک جو آدمی ہو، اللہ والا ہو، بزرگ ہو یا نیک خاتون ہو، اس کے منہ کی دلایا کرو۔ اگر کوئی ایسا موقع پر نہیں ملتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کھجور وغیرہ ہے یا کوئی اور چیز، شہد وغیرہ ہے، کسی اللہ والے سے پڑوا لے یا اس کے منہ سے چبوا لے اور اس کو بند کر کے فریج میں رکھ لے۔ جب بچے کی پیدائش ہو تو سب سے پہلے اس کے منہ میں نیک آدمی کی چیز اس کے منہ میں دے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تاکہ وہ بچہ نیک ہو اور اللہ والا بنے۔ اس لیے اس چیز کا بھی بہت زیادہ فکر کرے، تحنیک کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پانچواں حق اولاد کا ہی ہے، یہ تو چار ہو گئے، پانچواں حق ہی ہے کہ عقیقہ کرنا۔ آج کل ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے، بھئی کیا ہے، خیریات ہے، اور سنت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ عقیقہ کرنا یہ ایک سنت عمل ہے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرو، اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا ذبح کرو۔ عقیقہ یہ سنت ہے، اس سے وبائیں اور بلائیں ختم ہو جاتی ہے اور بچے کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس کی جنات کے اثرات اور جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، بعض علماء نے اس کو سنت بھی لکھا ہے، بعض نے مستحب بھی لکھا ہے، بعض نے واجب بھی لکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مستحب ہے، اس لیے اس کی زیادہ فکر کریں۔ ہم ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں لیکن بچے کی سنت عقیقے کی فکر نہیں کرتے۔ اور عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، اس سنت عمل ہے۔ اگر کوئی پیدائش کے دوسرے دن بعد بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن سنت عمل 7ویں دن ہے۔ اور 7ویں دن بچے، اس لیے کہ بچے کے 7ویں دن بال کو منڈا جاتا ہے اور اس کا وزن کر کے اس کے بقدر چاندی صدقہ کی جاتی ہے، اس لیے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا سنت عمل ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 8واں بچے کا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے اچھے نام کی فکر کریں۔ ہمارے بچہ پیدا ہو گیا، خود اپنی طرف سے جو نسلاً بدرسلاً نام چلتا آ رہا ہے، اب ایسے نام ہے بتانے کی بھی نہیں جاتے، ایسے نام اولاد کے رکھتے جس کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا ہے، اور بعض ایسے نام رکھتے ہیں جس کا مطلب بھی کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ جیسے کسی کا نام ہمار رکھ دیا، اب ہمار کا معنی عربی میں ہوتا ہے گدھے کے۔ اب بتاؤ اب اس آدمی پر گدھے کے اثرات آئیں گے کسی اور کے آئیں گے؟ اس لیے نام جب رکھو تو کسی عالم دین سے پوچھ کر رکھو۔ یہ اولاد کا آپ پر حق ہے اچھا نام رکھنا۔ حضرت عمر کے پاس جب اس بچے نے شکایت کی ہے تو آپ نے یہ بھی شکایت کی کہ میرا نام اچھا نہیں رکھا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ نام مجھے ہے تو عبداللہ اور عبد الرحمن، دو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور باقی نام جو رکھے وہ نبیوں کے نام پر رکھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ رکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ رکھ لیا، زکریا علیہ السلام زکریا رکھ لیا، جتنے بھی انبیاء اکرام کے نام ہیں، صحابہ اکرام نے، حضرت خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ صحابہ اکرام کی جتنے مبارک نام ہیں اس کی طرف نسبت کر کے رکھو تو ان کے اثرات آپ کے اولاد میں آئیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، بیٹے کے نام کی باری آئے گی، اس کا نام رکھو سلمان خان۔ بھائی جب تم فلم اسٹار کی طرف اپنے بچے کے نام کو منسوب کرو گے تو بڑا ہو کے وہ فلم اسٹار ہی بنے گا، اس کے گانے سنے گا۔ جب تم اس بچے کی نسبت سلمان فارسی کی طرف کرو گے تو متقی اور پرہیزگار بنے گا، اللہ کا برگزیدہ بندہ بنے گا۔ نام رکھتے فلم اسٹاروں کی طرف نسبت کر کے اور خواب دیتے صحابہ اور ولیوں جیسا۔ اس لیے جب بھی بچے کا اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بچے کا نام ہمیشہ اچھا رکھے، بچہ ہو یا بچی ہو۔ بچی کا نام آج کل ایسے رکھتے ہیں جیسے کسی کا نام، ایک کا نام تو سنا تھا گڈی، اب گڈی کیا ہوتا ہے؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا نام کا، اور اس کو بگاڑ کر اتنا بگاڑ کر جب آدھار کارڈ لکھنے کی باری آتی ہے اس پر وہی لکھا دیتے۔ اس لیے نام کی اصلیت کو باقی رکھو اور اس نام کا اثر بھی بچے پر پڑتا ہے، سمجھ میں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، نام کو بگاڑنے کی ایک عادت یہ بن چکی ہے، جیسے عبد الرحمن کسی کا نام ہے تو ہم کہتے ہیں رحمان، تو عبد کو ہٹا دیتے، جس نام کے ساتھ عبد لگا ہوا ہے اس کا لگانا ضروری ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام ہے۔ اسی لیے نام کا اثر اولاد پر سب سے زیادہ پڑتا ہے، اور اپنے اولاد کی اچھے نام کی فکر کریں، اچھی نسبت رکھیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اگر کسی صحابی کی طرف نسبت کر کے رکھا ہے اللہ اس کے اوصاف میرے بچے میں ڈال دے، اگر کسی ولی اللہ کی طرف نسبت کر کے رکھا ہے تو اللہ اس ولی کی جو عادتیں ہیں، اس ولی کی جو عبادتیں ہیں، نیک تھا، اس خصلتیں میرے بیٹے کے اندر بھی آ جائے۔ اس لیے بچے کا نام ہمیشہ اچھا رکھیں اور اچھے نام کا انتخاب کریں، نئے ناموں کی تلاش میں نہ گھومیں۔ آج کل کیا ہے، اگر کسی کو نام بتاؤ عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، عبد الشکور رکھ لو، فلاں نام رکھ لو، تو کہتے ہیں یہ تو پرانے ہیں، کوئی نیا نام بتاؤ۔ ہمارے ایک استاذ ہیں، ان کے پاس کوئی آیا کہ استاد جی کوئی اچھا سا نام بتاؤ لڑکی کا نام، تو استاد جی نے بتایا فاطمہ رکھ دو، عائشہ رکھ دو، حفصہ رکھ دو، ام کلثوم رکھ دو، زینب رکھ دو، رقیہ رکھ دو، صحابیات کے نام ہے، امہات المؤمنین کے نام ہے، یہ رکھ لو۔ تو انکار کرتا گیا، نہیں حضرت کوئی نیا نام بتاؤ۔ حضرت نے کہا کہ کٹورا رکھ دو، آج تک کسی نے نہیں رکھا ہے۔ تو نام تو وہ ہو جو صحابہ والے ہو، نام تو ہو جو انبیاء علیہ السلام والے ہو۔ ہم وہ تلاش کرتے ہیں جو ہماری سمجھ کے مطابق ہو۔ اب کسی عالم سے پوچھو کہ اس نام کا معنی کیا ہوتا ہے، جب کسی نام کا اچھا معنی ہوتا ہو، جیسے ایک رابعہ بصریہ کا نام کیسے مشہور ہوا؟ رابعہ کا معنی ہوتا ہے چار، بصرہ کی رہنے والی تھی، اس وجہ سے ان کا نام، اور رابعہ کا معنی ہوتا ہے چار، بصرہ ایک شہر کا نام ہے، اور اس باپ کی چوتھی بیٹی تھی، رابعہ بصریہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اور کتنی بڑی نیک خاتون بنی ہو۔ اب آج کل لوگ اس کی طرف نسبت کر کے رابعہ بصریہ رکھتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کسی کی بھی چوتھی بیٹی نہیں ہوتی اور کسی کے نام کا شہر کا نام بصرہ نہیں ہوتا ہے۔ نسبت اس وجہ سے ہے کہ وہ نیک خاتون تھی۔ میں اپنی بیٹی کا نام رابعہ بصریہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ وہ نیک خاتون تھی۔ اگر مطلب دیکھا جائے تو رابعہ بصریہ کا معنی تھا چوتھی بیٹی اور بصرہ کے رہنے والی تھی۔ اس لیے نام کا بھی اولاد پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور اچھا نام رکھے۔ ایسا نام اپنے اولاد کا ہرگز نہ رکھے جس سے اس کی تعریف ظاہر ہوتی ہو، جیسے کسی بادشاہ نام رکھ دیا، یا کسی کا ایسا نام رکھ دیا جس سے بظاہر اس کی تعریف ہی ظاہر ہوتی ہو۔ ایسا نام ہرگز نہ رکھے جس کا اچھا معنی نکلتا ہو، کسی نبی کی طرف، کسی ولی کی طرف منسوب ہو، ایسا نام رکھے تو اس کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے۔ اور نواں حق اولاد کا یہ ہے کہ جب اولاد جوان 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس پر احکام اسلام کی تعلیم لاگو کر دو۔
اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم اذا بلغوا 10. جب آپ کی اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کے نہ پڑھنے پر مارو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شفیق مہربان اس امت میں اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. حضور فرما رہے 10 سال کا عمر کا ہو جائے آپ کا بچہ اور نماز نہ پڑھے، بچہ ہو بچی نماز نہ پڑھے، اس کو نماز کے نہ پڑھنے پر مارو. احکام اسلام اس پر لاگو کر دو. اس سے پوچھو بیٹا تو رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتا ہے؟ حالانکہ تو استطاعت رکھتا ہے، تو اپنے اب صاحب نصاب ہو چکا ہے، تیرے گھر بیوی آ گئی ہے، زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کرتا ہے؟ تیرے پاس مال ہے، حج پر کیوں نہیں جاتا ہے؟ رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ یہ بچے سے سوال کیا جائے. یہ ماں باپ کا حق ہے. نبی نے فرمایا قیامت کے دن گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر کو اس کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بادشاہ کو اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. جتنے بھی بڑے وڈیرے گھومتے نا، جو جن کو اپنا سردار بنا ہوا ہے، ان کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا. اسی لیے ہر چیز کے بارے میں آپ اس بات میں غافل نہ رہیے کہ میری اولاد کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کرو، ان کی اچھی تربیت کی فکر کرو. جب ہم اپنی اولاد کو نبی کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا حکم کریں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن پڑھائیں گے، احادیث مبارکہ پڑھائیں گے، تو وہ سمجھے گی اچھے برے کی تمیز، تو وہ سمجھے گی کہ میرے باپ کا ادب کس طرح کرنا ہے، مجھے ماں کا احترام کس طرح کرنا ہے. اللہ کی قسم آپ کی مائیں، آپ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر بیٹھ جاؤ گے کہ ماں کی خدمت کا مقام کیا ہے. حضرت اویس قرنی کتنے بڑے صحابی، نبی کی صحبت کو چھوڑ دیا، نبی کے دیدار کو چھوڑ دیا. نبی نے فرمایا خبردار میری زیارت نہیں کرنی ہے، ماں کی خدمت کرو. کتنا بڑا مقام، پوری دنیا مل کر ایک صحابی کی نسبت کا، صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن حضور نے فرمایا تمہاری ماں کی خدمت سب سے افضل ہے. یہ 9 حق ہوئے. اب 10واں حق یہ ہے ماں باپ کے ذمے کہ جب اس کی اولاد جوان ہو جائے فوراً اس کا نکاح کر دو. ہاں، جب اس کے اندر جوانی کا آثار دیکھ لو، بچہ ہو یا بچی اب جوان ہو چکی ہے، اب فوراً اس کا نکاح. اس لیے نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرو. نمبر 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نمبر 2 جنازہ جب تیار ہو جائے، نمبر 3 بے نکاح عورت جب اس کی جوڑ کا خاوند مل جائے. کبھی بھی تاخیر مت کرو. اس چکر میں نہ رہو کہ ابھی تھوڑے پیسے آنے دو، 50 بکرے ذبح کروں گا، ابھی تھوڑے اور پیسے آنے دو، فلاں نے تو 60 بکرے ذبح کی تو میں 70 کروں گا. نہ 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 نہ، آپ اس چکر میں پڑے رہو گے، آپ کی اولاد زناکاری میں مبتلا ہوگی اور اس کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اگر آپ کی اولادیں آپ کی تاخیر سے نکاح کرنے کی وجہ سے زنا کرے گی تو اس کا وبال آپ پر بھی پڑے گا، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ بھی لکھا جائے گا. اسی لیے اپنی اولاد کی جلدی نکاح کرو. اس چکر میں نہ رہو کہ میرا ابھی چھوٹا بیٹا ابھی تھوڑا بڑا ہو جائے تو ایک ساتھ بہنوں کا بھائی کا نکاح کرا دوں گا. نہ نہ نہ، ایک ساتھ کرنے کی فکر نہ کرو. آسان اور سستا سادہ نکاح کرو، لیکن بچی کی رخصتی کرا دو. اس لیے کو زنا سے بچ جائے گی، غلط تعلقات سے بچ جائے گی، بدکاری سے بچ جائے گی. اور جائز طریقہ جب اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تم نے شادی میں کتنے ذبح کیے، بکرے ذبح کیے، شادی میں کتنا خرچہ کیا ہے. اللہ کے نزدیک تو یہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ بچی جب نکاح کے قابل ہو جائے، اس کے جوڑ کا اس کو خاوند مل جائے، فوراً نکاح کر لو. اور یہ بھی ساتھ فرما دیا ان اعظم النکاح برکہ وایسرہ معونہ، اس نکاح میں نے برکتیں رکھی ہے جس میں خرچہ کم ہو، فضول خرچہ کم ہو، گانے نہ ہو، سادگی کے ساتھ ہو. تو یہ 10 حقوق ہے اولاد کے. اگر ہم پیدائش سے لے کر اگر ہم شادی تک ان 10 حقوق کے اللہ کی قسم رعایت کریں گے تو آپ کی اولادیں دنیا میں بھی آپ کی فرما بردار بنے گی اور آخرت میں بھی آپ کی فرما بردار بنے گی. آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. آپ ہمیشہ قبر کی نیند سوئے رہیں گے. ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے، آپ اولاد کو سنا دیں لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تربیت اولاد پر ایک اور آپ کے سامنے بہترین مثالیں دے کر آپ کو بتاؤں گا کہ ماؤں کا اپنی اولاد کے پیچھے کتنا بڑا ہاتھ رہا ہے. آپ کو جتنے بڑے ولی اللہ مل رہے ہیں، خواجہ قطب الدین دیکھ لو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لو، جتنے بڑے اللہ والے ہیں ان سب کے پیچھے ان کے ماؤں کا ہاتھ تھا. جتنے بھی صحابہ اکرام نے جنگیں لڑی ہے، مائیں کہتی تھی بیٹا میں نے تو تجھے جنا ہی اس لیے ہے کہ تو محمد
کے ساتھ جا کر جنگ لڑے اور تو وہاں پر اسلام کے فتح حاصل کرے. جتنے بھی واقعات ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں, ان کی تربیت کے پیچھے ان کا ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہے, اتنی قربانیاں دی ہے, انہوں نے ہر ظلم برداشت کیا ہے, ہر طرح کا پسنا برداشت کیا ہے, اپنی اولاد کے لیے اتنی ایمان کی, اصلاح کی اور تعلیم کی فکر کی ہے کہ بعض بچے اس دنیا میں آئے تو حافظ قرآن بن کر آئے, اور جب ماں دنیا سے جا رہی تھی تو یہ چہرہ دیکھتے ہوئے جا رہی تھی کہ میرے بیٹے کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, میرے بیٹے کی باتوں کو سن کر لوگ اسلام کی طرف آ رہے, دین کی طرف آ رہے ہیں. کیا آپ کی اولادیں یہاں بیٹھ کر تقریر نہیں کر سکتی ہے؟ کیا آپ کی اولادیں یہاں منبر پر کھڑی ہو کر نمازیں نہیں پڑھا سکتی ہے؟ پڑھا سکتی ہے. آپ کو اپنی اولاد کی فکر کرنی پڑے گی, آپ کو اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا. جتنی آپ کو اپنی اولاد کی انگریزی تعلیم کی فکر ہے, اس سے زیادہ آپ کو اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کرنی پڑے گی. اللہ کی قسم, ہم نے ایسی اولادیں دیکھی ہے, ایسی اولادیں دیکھی ہے, باپ کے جنازے پر کھڑی ہے, پتہ نہیں ہے کہ باپ کے جنازے پر کیا پڑھنا ہے. کیا فائدہ ایسی تعلیم کا, کیا فائدہ ایسی ڈگریوں کا, کیا فائدہ ایسی ماسٹری کا کہ مرتے وقت باپ کو اچھا تحفہ نہ دے سکو, باپ کے مرتے وقت باپ کو کوئی اچھا سا گفٹ پیش کر سکو. کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ کیا کرو گے ایسے بنگلے کو, کیا کرو گے ایسے تحفوں کو, کیا کرو گے ایسے پیسوں کو؟ نوکری آئے گی, 60-70 سال تک حکومت کی غلامی کرتے رہو گے اور اسی نوکری کے چک صرف پیسے ہوں گے, کوئی دینداری نہیں ہوگی, کوئی آپ کو قرآن پڑھنے وہاں پر نہیں دے گا. ہاں اس کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آدمی کرنا چاہے, لیکن دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم ضرور پڑھیں, لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہرگز نہیں. دینی تعلیم مقدم ہے, پہلے ہمیں مدرسے کی تعلیم حاصل کرنی ہے, اس کے بعد ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنی ہے. اس لیے کہ ڈگریاں یہیں رہنے والی ہے, اس وقت تک آپ کی ڈگریاں, آپ کی ماسٹری کام آئے گی جب تک آپ کی جسم میں جان موجود ہے, اور آپ کی دینی تعلیم آپ کو اس وقت تک ساتھ دے گی جب تک آپ کو جنت الفردوس میں نہ پہنچا دے. اس لیے اپنی اولاد کی آج سے فکر کریں, مدرسے میں پڑھانے کی فکر کریں, دینی تعلیم کی فکر کریں, ایمان کی فکر کریں. جتنی میں کہتا ہوں آپ اپنی اولاد کے مرنے کے بعد اس کی دنیا کی زندگی میں اس کی دنیا کی فکر کرتے ہو, اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کے دین کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.